بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آب کوثر شریف کا آج ہمارا یہ 34واں درس ہے۔ احباب ذی وقار بزرگان دین کو اللہ رب العزت نے بہت سی قدرتوں سے نوازا ہے۔ ان کی ہستیاں قدرت الہی کا مظہر ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے صحیح حدیث قدسی بھی موجود ہے کہ اللہ رب العزت اپنے مقربین کو ایسی قدرتوں سے نوازتا ہے کہ ان کی آنکھ، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں میں اللہ رب العزت کی قدرتیں سرایت کر جاتی ہیں اور وہ سر تا پا قدرت الہی کا ایک مظہر بن جاتا ہے۔ پھر کوئی بھی کام ہو وہ ان کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتا، اور ساتھ اگر درود پاک جیسی نعمت کی برکات بھی شامل ہو جائیں تو پھر تو کیا ہی کہنے۔ آج اس حوالے سے کچھ واقعات آپ کو سناتے ہیں جو ہمارے شیخ کامل حضور فقیہ العصر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس مبارک کتاب میں ذکر فرمائے ہیں۔ یہ دراصل حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو ملفوظات ہیں راحت القلوب، ان سے ذکر کیے گئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ چند کافر ایک جگہ بیٹھے تھے۔ ایک سائل آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا۔ انہوں نے تمسخر کے طور پر کہہ دیا کہ تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے۔ سائل جب حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس آیا اور اس نے کہا للہ مجھے کچھ دیجئے، میں تنگ دست ہوں، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بظاہر کوئی چیز نہیں تھی، لیکن آپ اپنی فراست سے یہ جان گئے کہ کافروں نے بطور تمسخر آپ کے پاس اسے بھیجا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی بند کر لو اور وہاں جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کہ تم گئے تھے، تمہیں کیا ملا؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے وہ مٹھی بھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کافر بھی مسلمان ہو گئے۔ خواجہ صاحب مزید فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا، بیماری کی حالت میں 6 مہینے گزر گئے، کہیں سے اسے آرام نہ آیا۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ حضرت شیخ شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے شہر میں آئے ہوئے۔ اس نے عرض بھیجی کہ تشریف لائیں۔ جب آپ تشریف لائے تو دیکھ کر فرمایا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آج ہی آرام ہو جائے گا۔ آپ نے درود پاک پڑھ کر اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اسی وقت وہ بادشاہ تندرست ہو گیا، اور یہ ساری برکت درود پاک کی ہے۔ اور کیوں نہ ہو تیرا نام لیاں ٹل جاندیاں بلاواں نے، تیرے نام وچ مولا نے رکھیاں شفاواں نے، کھا کھا دوائیاں جڑے جگ دیاں اکے نے، جگ دے طبیب جتھے زور لا کے تھکے نے، اوتھے کم آئیاں نے پڑھائیاں تیرے نا دیاں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنا بہت سی برکات کا حامل ہے۔ اس حوالے سے ایک اور واقعہ سن لیجئے۔ جب حضرت شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے درود پاک کے یہ فضائل بیان فرمائے جو پہلے 2 واقعات میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں، تو اچانک 5 درویش حاضر ہوئے۔ سلام عرض کیا تو آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے اور عرض کی ہم مسافر ہیں، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن خرچہ پاس نہیں ہے، مہربانی فرمائیے اور ہمیں کچھ دیجئے۔ یہ سن کر خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے مراقبہ کیا اور سر اٹھا کر کھجور کی چند گٹھلیاں لیں اور کچھ پڑھ کر ان پر پھونکا اور ان درویشوں کو دے دیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ ہم ان گٹھلیوں کا کیا کریں گے۔ شیخ الاسلام قدس سرہ العزیز نے فرمایا حیران کیوں ہوتے ہو، ان کو دیکھو تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہ سونے کے دینار تھے۔ پھر اس حوالے سے حضرت شیخ بدر الدین اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سے معلوم ہوا کہ حضرت خواجہ صاحب نے اس وقت ان گٹھلیوں پر درود پاک پڑھ کر پھونکا تھا اور وہ گٹھلیاں درود پاک کی برکت سے دینار بن گئے۔ تو سامعین گرامی، یہ واقعات اولیاء اللہ کی قدرتوں پر دلالت کرتے ہیں جنہوں نے اپنی ہستیاں اللہ رب العزت کے ذکر میں گزاری، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں گزاری، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنا ایک تعلق، ایک ربط قائم کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کیے، تو اللہ جل مجدہ الکریم نے
ان کے ہاتھوں پر ایسی قدرتوں کا ظہور فرمایا۔ تو اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی درود پاک کی برکت سے دنیا و آخرت کے انعامات حاصل ہوں، تو ہمیں بھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی کثرت کرنے کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں سے ہمیں دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں سے نوازے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔